ان کی اسٹڈی کرتے ہوئے وقت بہت زیادہ لگ جائے تو اچھی بات ہے نا. جی ہاں جی میری ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے نہیں، اس کو بات کرنی ریکویسٹ ہوگی کی پھر میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ کوئی بات. اب میں تو ویسے بھی تبصرہ کر رہا ہوں. ہاں بھی سعدیہ آپ بتائیں. سعدیہ خادم. سعدیہ. السلام علیکم استاذ محترم. السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو کیا فائدہ محسوس ہوا جو آپ نے اب تک پڑھا ہے؟ استاذ محترم جو پچھلی کتاب مکمل ہوئی ہے تو تجوید کے اسٹوڈنٹس کو کچھ بتانے میں ہماری اس میں مدد ہو گئی ہے. مطلب یہ چیزیں پہلے اس طرح سے اتنی کلیئر نہیں تھی جیسے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہوتا ہے کوئی کسی چیز کی وقف کی اہمیت یا اس کی کوئی تعریف وغیرہ. تو اب اس کے لیے الفاظ مجھے ویسے مل گئے ہیں جو ایک پراپر طریقے سے میں کسی کو کچھ بتا سکوں. دیکھیں ابھی تک تو میں قرآن اس سے یہ پاک میں نا فائدہ لے رہی ہوں. قرآن پاک میں کہیں بھی تجوید سے قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی حکم آیا ہے ترتیل سے قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے. ورتل القرآن ترتیلا. اور اسی طرح وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہاں آہستہ آہستہ پڑھانے کا حکم ہے. اور وَلَا يَأْتُونَكَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. قرآن پاک میں جہاں بھی حکم ہے ترتیل سے قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے. اور ترتیل جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. قرآن پاک کی تجوید مخارج و صفات کی پختگی اور معرفت الوقوف. تو ترتیل جو 50% ہے نا وہ وقف ہے. علم وقف کہاں کرنا ہے. اور یہ انسان جو ہے اگر اس کو نہ جانے تو گیا کہ وہ قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھ رہا. آج کل کی بڑی مصیبت ہے کہ کئی قراء حضرات نام کے قاری ہیں وہ قرآن پاک کو تجوید سے تو پڑھتے ہیں لیکن ترتیل سے نہیں پڑھتے. تو حالانکہ آدھی جو ترتیل ہے وہ ان کی تلاوت میں مس ہو رہی ہوتی ہے. تو علم الوقف آپ نے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ پورا ایک علم ہے. جیسے آپ تجوید کی کوئی کتاب پڑھتی ہیں اس طرح علم الوقف ایک پورا موضوع ایک پورا علم ہے. تو کتنی اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس سے گزرے تو پھر ورتل القرآن ترتیلا پر عمل ہو سکتا ہے. چلیں بہرحال ٹھیک ہے. ہاں جی قاری مصطفیٰ صاحب کیوں آج غیر حاضر ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ شیخ پتہ نہیں ان کا جواب نہیں آیا. ویسے تو وہ انفارم رکھتے ہیں آج. پتہ نہیں خیریت ہو. چلیں اب پھر آپ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں تو اتفاق سے آج ہفتہ ہے گھر والے گئے ہوئے ہیں سسرال. تو آپ نے مجھ سے کوئی سوال کرنا تو کر لیں. بس میں نے تو آپ کا ایک جنرل تبصرہ تاثر لینا تھا. وہ الحمدللہ اچھی بات ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے 2 مہینوں کو میرے مطابق پہلے بھی 2 مہینوں کا کورس نہیں ہے. یہ 10 لیکچر ایک کتاب کے اگر ہوئے ہیں تو یہ 10 لیکچر ہوں تو تب بھی آپ نے شارٹ ٹائم میں ختم کیا. یہ جو کتاب آپ نے پڑھی نا علم الوقف کی ہم پورے 1 سال میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں. یہ جو سلیبس میں کتاب ہے اس طرح یہ جو علم الرسم علم الضبط اور اسی طرح جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ہم پورے 1 سال میں پڑھتے ہیں اپنے کورس میں کلیت القرآن میں. اور یہی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم پورا 1 سال لگاتے ہیں. تو آپ نے کافی سپیڈی پڑھا ہے اس کو. 10 لیکچر بھی بہت تیز ہے جو آپ نے اس کو پڑھا ہے. بہرحال آپ لوگوں کی ہمت اور قاری مصطفیٰ صاحب کی کوشش اور محنت ہے کہ الحمدللہ یہ آپ لوگوں نے جلدی فائدہ اٹھایا ہے. تو میرے مطابق اگر یہ کورس ایکسٹینڈ کر لیں فروری کے آخر تک تو کیا حرج ہے. کوئی بات نہیں. نئے کورس شروع ہو جائیں گے جنوری میں تو یہ فروری میں بھی اینڈ ہوتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیں جی کوئی سوال ہے تو کر لیں. میں آپ کے پاس یعنی آپ کو موجود ہوں. کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو بتائیے. قاری صاحب وہ ہم لوگوں کو قاری مصطفیٰ صاحب پوری ریڈنگ کرواتے ہیں بک کی. وہ اس طرح پوری ریڈنگ کرتے رہتے پورا سمجھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہمارے کوئی مطلب ایسا کوئی ٹیسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہمیں پتا ہو کہ بھئی ہمارا اپنا محاسبہ کیسے کریں. اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے ہمارا اس میں. ہاں جی ایسے میں شروع میں اس کو ایز اسٹڈی بک ہی رکھا تھا نا. اب یہ شروع میں تو تھا آپ کو بس ایک دفعہ گزار کے آپ کا ایک جرنل اسٹڈی ہو جائے گی. لیکن اب جی یہ سسٹم عمیرہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ اب یہ باقاعدہ ایک پورا ایک سلیبس کے انداز میں کام ہو گیا نا. جب 10 لیکچر میں آپ نے کتاب پڑھی تو اس کا پیپر بھی ہونا چاہیے.
کیا خیال ہے سسٹر ہمارا؟ اس کو اس طرح کافی کر کے اچھے سے منظم مجھ کرنا کو چاہیے. سمجھایا اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے 10 لیکچر کرنے ہیں نا تو اس کا ایک پورا سرٹیفکیٹ بننا چاہیے آخر میں جا کے, اور جن لوگوں نے یہ چاروں کتابیں پڑھی ہوں ان کو باقاعدہ ان چاروں کتابوں کا نام اور اس کے ساتھ پورا ڈیٹیل میں اس کا کر کے کہ یہ پورے سلیبس سے گزری ہیں. یہ پورا سلیبس ہے, میں آپ کو بتاؤں کلیت القرآن کا جو پورا سلیبس ہے نا, یعنی 8 سالہ, اس میں تجوید, قراءات سبع, اشرا, اشرا صغرا, اشرا کبرا وغیرہ ساری آتی ہیں, اور اس کے ساتھ علوم القرآن میں یہی 4 علوم ہیں جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ پڑھ رہی ہیں یہی 4 علوم ہیں. تو یہ بنیادی سلیبس میں یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اضافہ ہے, جو عام طور پر پڑھایا نہیں جاتا خواتین کے اداروں میں بھی, اور میرے خیال ہے دنیا میں بھی جو خواتین پڑھتی ہیں آن لائن کلاسز میں وہ بھی نہیں پڑھ رہی ہیں اس کو سلیبس میں نا. جی تو یہ میں کافی نے پڑھا تھا یہ اپنے عاشر صغرا جب میں کر رہی تھی علم الوقف وغیرہ, مگر اتنی تفصیل سے نہیں پڑھا تھا. یہاں پر کافی اس میں انہوں نے بحث کیا احادیث سے اور آثار سے اور قرآن یہاں تو سے, اس اور کو پورا بہت سبجیکٹ بنا کے چل رہے ہیں نا, ایک پورے علم کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں نا, اور یہ علم اور مستقل ہے. and it is going to be a tool to teach, کہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سارے چیزیں موجود ہیں, کہ ہمارے پاس اس کے سارے روایات اس میں لکھی ہوئی ہیں, اس میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے, اس میں ساری چیزیں, تو وہ بہت آسان ہے. اس پہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی ہوئی ہیں, تو اس لیے بہت آسان, بہت طریقے کی بک ہے, اور پڑھانے کے لیے بہت آسان ہے. جی اب آپ اس میں سے کوئی یہ کتاب لے کے, یہاں اگر قاری مصطفیٰ صاحب نے 10 لیکچروں میں آپ کو پڑھایا ہے, آپ اس کو 20 لیکچروں میں پڑھا لیں آگے. صرف اس کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, صرف علم الوقف کا ایک کورس اس کو کا اعلان کر دیں, اور آپ ایک کتاب پڑھا دیں, لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگا یہ کورس. آپ کو پتہ ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو شروع کرا چکی ہوں یہ. ماشاء اللہ, یہی تو ہمیں فائدہ ہے نا, کہ جو کچھ آپ پڑھائیں گے اس میں ہمیں صدقہ جاریہ ہمارے لیے ہوگا, ہمیں ثواب ملتا ہے. لیکن مجھے 1% بھی کبھی اس بات کی دلچسپی نہیں رہی ہے. سسٹر ہمارا جانتی ہیں کہ فیسز کیا آتی ہیں. یہ فیسیں جو ہیں یہ ایک سسٹم اس کا ہمارا انہوں نے بنایا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے. میرا تو اصل سوچ یہ ہے کہ علم آگے جو ہے منتقل ہونا چاہیے, اور قرآن پاک کا فیض عام ہو کسی طرح. تو الحمدللہ دیکھیں یہ ایک اچھا کورس ہے. اب میں نے ایک کورس جو ہے سوچا ہوا ہے, اور ہم اس پہ 2 مہینے سے پلاننگ کر رہے ہیں. وہ میرے ویسے دل میں یہ بات تھی, 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ آپ کا ذہن کیا, میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ جو کلاس چل رہی ہے اگر یہ کامیاب ہوگی تو ان کو میں نے اگلی کلاس میں لے کے جانا ہے. اور وہ کورس یہ ہے کہ دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ قراءات جو ہیں یہ معنی میں بڑا اثر ڈالتی ہیں, لیکن عملاً جو ہے جیسے ہم پورے قرآن پاک کا اجرا کرتے ہیں قراءت اشرا میں, تو اس میں تو ہمیں 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو اگر ہم صرف قرآن پاک کی ان قراءات کو معنی اور تفسیر کے پہلو سے دیکھیں تو ایک ایک لفظ کی تبدیلی سے کیا معنی بدل رہا ہے, اس کا پورے قرآن پاک کا ہم ایک دفعہ جو ہے نا آبجیکٹیولی اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی. تو یہ بہترین میرے خیال میں 3 مہینے کا کورس ہے. بہت استاد محترم, ایک کویسچن ہے, میرا سوال ہے. جیسے ہم جی. جمع ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو پہلے بھی یہ بات تھی کہ جمع ریڈنگ یہ سنت میں تو نہیں, ہم قرآن ہم اونچا صلاۃ میں بولیں, بھی مجھے نہیں آپ پڑھ کی سکتے. آواز آہستہ آ رہی ہے, اونچا بولیں ذرا. اچھا آپ کی آواز, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے لیکن اونچا بولیں نا, اور بے تلفی سے بات کریں. اچھا, اصل میں ہم لوگ جمع ریڈنگ کرتے ہیں, تو میرا ایک کویسچن تھا کہ یہ تو سنت بھی نہیں ہے جمع ریڈنگ, اس سے پھر وہ اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے. نماز میں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے جمع ریڈنگ سے, اور پھر اس کی مطلب جیسے ہم تدبر کریں یا اس پر توجہ دیں, اس کے مطلب معنی پر, تفسیر پہ, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی نہیں, یہاں جو جمع ریڈنگ ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہے. جمع ریڈنگ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ وہ علم پورا اس کی آپ کے سامنے اسٹڈی ہو. جیسے آپ نے بھی علم وقف پڑھ دیا نا, تو آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی پورا علم ہے. تو علم قراءات کی جو جمع ریڈنگ ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کے تمام جو جانب اور پہلو ہیں ایک دفعہ آپ ان سے گزر جائیں. اب ان سے گزرنے کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ ہر روایت کو الگ الگ پڑھا جائے, تو اس طرح کر کے اگر 20 روایات کو الگ الگ پڑھا جاتا تو اس میں کافی وقت لگ جانا تھا. 20 دفعہ آپ قرآن نکالتے. تو 5ویں صدی میں علماء نے, امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے غور کیا, اور لوگ بھی ٹائم نہیں نکالتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سب سے بیکار کام ہے قرآن پاک کی تلاوت, نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی فائدے والا کام ہونا چاہیے جس میں کہ ہمیں
مفہوم سمجھ آئے، کوئی تفسیر ہو. حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت دل کا زنگ دور کرتی ہے، خود یہ مقصود ہے. علماء نے بہرحال اس حفاظت کے لیے کہ یہ علوم جو ہیں لوگوں کی توجہ کا بے توجہی کا شکار نہ ہو جائیں، تو انہوں نے پھر شارٹ اسٹڈی جو ہے نا اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا. وہ یہ ہے کہ جمع اسٹڈی کر کے اس کے اندر جو ہے جو چیزیں ایک دوسرے سے ٹیلی کر کے ایک جیسی ہیں ان کو جو ہے وہ موافقت کر کے چھوڑتے جائیں. اس کے لیے یہ نیا انداز سارا بنا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ تمام قراتوں سے روایات سے ایک دفعہ گزر ہو جائے. جیسے آپ حدیث کی تمام کتابیں پڑھتی ہیں جی قاری مصطفیٰ صاحب جب آ جائیں نا تو مجھے بتا دیجیے گا. آئے تو نہیں قاری مصطفیٰ صاحب؟ نہیں. اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے آپ صحیح بخاری پڑھ لیتی ہیں، صحیح مسلم پڑھ لیتی ہیں، ابو سنن ابی داود پڑھ لیتی ہیں، صحیح ستہ ساری پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد حدیثوں کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں اس کو لے کے قرآن پاک کے احکامات کو سمجھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مفسر اور شارح ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو قراءات ہیں یہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کرنی چاہیے. حدیث کا درجہ تو بعد میں آتا ہے نا. جی تو اس کا مقام یہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا وہ جو ہے نا جو بس ہو جاتی ہے جس کا یہ شکار 5ویں صدی ہجری میں علماء ہوئے کہ لوگ ٹائم نہیں نکالتے تھے. اب اس وقت اسٹڈی جمع کا انداز حالانکہ شارٹ یعنی مختصر وقت کے لیے انہوں نے اس کا انداز وضع کیا ہے کہ جلدی جلدی لوگ پڑھ لیں. لوگ اس کے باوجود ٹائم نہیں نکالتے. تو بات یہ ہے کہ بہرحال جب تک اس سے آپ گزرے نہ تب تک اگلا مرحلہ آ نہیں سکتا. لیکن اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ پورا قرآن پاک پڑھ لیا ہے قرأت عشرہ میں، تو ہمارا اگلا پروگرام یہ تھا کہ ہم جنوری میں ایک کورس شروع کریں گے تفسیر القرآن الکریم. جی ذرا دوبارہ شروع کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا نا غالباً. اچھا نہیں یہ بند تو نہیں ہو گیا نا ابھی آپ کا؟ نہیں جزاک اللہ خیر. ایک اور کویسچن ہے جو میں اچھا میری بات ذرا ایک منٹ بات پوری کر دوں. تو میرا دل تھا کہ تفسیر القرآن الکریم بالقراءۃ العشر المتواترہ اس نام سے ہم ایک کورس کا آغاز کریں جس میں پورے قرآن پاک کو شروع سے لے کر جیسے ہم اجرا میں ایک ایک آیت کو حل کرتے ہیں تو ایک آیت میں جہاں جہاں کوئی اختلافی کلمہ آیا ہے دوسری قرأت کا فرق ہے روایت حفص سے، اس سے معنی میں کیا فرق پڑا ہے اس طرح کر کے ہم ایک ایک کلمہ حل کرتے جائیں. جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور يُكَذِّبُونَ دو قرأتیں، دونوں کا معنی جلالین میں ایسے ہے. ہاں جلالن نہیں، یہ جلالن کے علاوہ ہر تفسیر میں ان باتوں کا اہتمام ہے. تفسیر فتح القدیر ہے امام شوکانی کی، جلالن بھی تو امام جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی کی ہے نا. تو فتح القدیر تو مشہور ہے اس بارے میں. پھر تفسیر روح المعانی امام جو ہے الوسی کی، امام رازی کی، کشاف تک ہر تفسیر نے اس بات کا اہتمام کیا ہے. اور یہ کورس آپ نے 10 لیکچر میں ختم کیا نا، تو یہ اگر ہم ہفتے میں 3-4 دن پڑھیں تو یہ 3 سے 4 مہینوں میں پورا قرآن پاک کی تمام قرآت کا ایک دم مانوی مطالعہ جو ہے وہ ممکن ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ اگلا کورس ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں. میرا دل یہ تھا کہ جو لوگ اس کورس کو کریں نا تو ان لوگوں کو ہم پھر اس کورس میں آگے منتقل کر دیں. ایک اور بات سعادت محترم آپ سے پوچھنی تھی، سوری ڈسٹرب کر. ایک اور بات پوچھنی تھی کہ جو میں نے علم الوقت پڑھانا شروع کیا اور اس لیے پڑھانا شروع کیا تھا تاکہ میرا ریویژن ہو جائے، کیونکہ ٹیچنگ از اے لرننگ ٹول فار می. مگر مجھے جو اس میں ایک بات نظر آئی کہ جن لوگوں کی گرامر کی بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا. تو عربی گرامر مطلب وہ جو آپ کے بیسک کورس ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بغیر گرامر کے اگر آپ مطلب تھوڑی سی نحو اور صرف آپ کی تھوڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، الف کیوں ڈراپ کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، یہاں پر روٹ لیٹرز کیا تھے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں جب آپ چلیں گے نا قراتوں کی تفسیر میں تو آئے گا وہاں گرامر کے اعتبار سے بڑا فرق پڑے گا. مثلا آئے گا کہ یکذبون جو ہے یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد جو ہے. کذب یکذبو یہ باب بن گیا، باب ضرب یضربو. اور یکذب یکذبو باب تفعیل ہے. تو اب جب یہی لفظ جو ہے جو کذب جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کذب بیانی، تو یہ دو شکلوں سے ہو کر آتا ہے. ایک شکل ہے باب تفعیل کی اور ایک شکل ہے ثلاثی مجرد کی. تو معنی میں کیا فرق پڑا؟ تو یہ اب دیکھیں گرامر کی ساری بات ہے. اسی طرح یخدعون اور یخادعون، یخدعون جو ہے یہ مجرد ہے اور خادع یخادع باب مفعلہ ہے. تو اب باب مفعلہ جو ہے اس کے معنی کا کیا فرق ہوتا ہے مجرد کے صیغے سے؟ وہ یہ آپ کی ایک ہی جگہ پہ گرامر کی بآسانی ہے، ورنہ آپ یہ آگے چل ہی نہیں سکتے
کہ یہ جو لفظ بدلا ہے یہ لفظ اصل میں کیا تھا، کیا بن گیا، اور پھر ایک لفظ ایک دوسری شکل سے ہو کر اگر آ جاتا ہے تو اس شکل کے جب تک آپ کو خواص کا نہ پتہ ہو کہ باب مفعلہ جو ہے اس کا اور باب تفعیل کے معنی کا بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، تو آپ ترجمہ میں جان ہی نہیں سکتے فرق کیا ہے، اور یہ ساری گرامر کی بات ہے اور کیا بات ہے۔ جیسے تو کورس کی پری ریکوزٹس گرامر ہونی چاہیے نا، اس وقت یہ میں بتانے چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ بڑا مشکل ہونا ہے۔ تو بہت یہی مسئلہ ہے نا، ہونا تو بہت کچھ چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جامعۃ الازہر کے اندر اب کچھ 10 سال پہلے جو ہے کلیت القرآن بننا ہے، قرآن کالج، پہلے جو ہے نا وہاں کلیت اللغات العربیہ تھا، جس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ قراءت کا تھا اور ایک ڈپارٹمنٹ عربی لینگویج کا تھا۔ یہ اصل میں عربی زبان کے تحت یہ وہاں فیکلٹی ہے، اب وہاں باقاعدہ مستقل انہوں نے قرآن فیکلٹی بنا دی ہے۔ اسی طرح جامعہ ام القریٰ جو مکہ مکرمہ یونیورسٹی ہے اس میں بھی یہ لینگویج یہ کلیت اللغات العربیہ یعنی عربک لینگویج فیکلٹی جو ہے نا اس کی ایک آگے ڈپارٹمنٹ ہے قراءات۔ تو اس وقت جو ہے یہ قراءات کو اب جن لوگوں نے الگ کر دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ گرامر سے اس کا ہر بہت قریبی تعلق ہے قراءات کا، آپ اس کے بغیر ڈفرینسز نہیں جان سکتے۔ جی سارے قاری بھی سارے کسائی اور یہ سارے بہت بڑے بڑے نحویین یہ تھے دیکھیں اپنے نا، زمانے وہ کے۔ عمر بہت بڑے امام نحو کے، کسائی بہت بڑے امام نحو کے، اور اسی طرح جو ہے جو امام نہیں بھی ہیں، ایک بات واضح ہے نا کہ قراءت کی تبدیلی ہے تو عربی زبان کا تنوع نا، تو وہی عربی زبان کا تنوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بھی اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز اہم ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ہم اب قرآن کالج کی تحت جو ہے وہ گرامر کی کورس شروع کر دیں، وہ الہداورہ سے آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے، وہ الہداورہ لوگ کی بیس بنا رہے ہیں، تو جو لوگ اس طرح کے کورسز سے ہو کے آئیں گے وہی ہمارے ان کورسز میں شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ قراءات سے معنوی تبدیلیاں کیا پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کورس جو ہے یہ اس کے لیے صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ یکداؤن میں 2 قراءتیں ہیں، بلکہ یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ باب مفعلہ اور باب تفعیل اور باب جو ہے ثلاثی مجرد کے 6 باب کیا ہیں، اور ہر باب کی خاصیت کیا ہے، اور باب ثلاثی مزید فی کے جو باب ہیں، ویسے تو 40 کے قریب باب ہیں، مشہور باب 12 ہیں، پھر ان میں سے بھی 9 ہیں، قرآن پاک میں غالباً 8 باب استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ہر باب کا دوسرے باب سے کیا فرق ہے، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ورنہ اس کے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے نا۔ تو چلیں بہرحال انشاءاللہ علم کے راستے میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ نے چاہا تو سیکھتے جائیں گے۔ چلیں اور کوئی سوال ہے جی، یہ کافی وضاحت ہوگی اس بات کی۔ ہاں جی، سعدیہ عبدالحفیظ خان۔ جی سر کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت یا حدیث جو ہے وہ دوسری سے اس کی وضاحت کرتی ہے نا، جیسے آج کل سردیاں تو مسا کے بارے میں کچھ لوگ مسا کے بارے میں حدیث کو نہیں جانتے، تو سورہ مائدہ میں جیسے آیت ہے برؤوسکم وارجلکم، تو بعض علماء کے لیے ارجلکم ہے، تو پھر وہ ومسحوا برؤوسکم وارجلکم کے ساتھ یعنی پاؤں کا اور سر کا دونوں کا مسح ثابت ہو جاتا ہے اس سے نا، یعنی قرات کے ذریعے ہم یہ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں اصل میں۔ یہ تو جو آپ نے مثال دے دی نا، یہ وہ لوگ، یہ جب ایک تھیوری پہ بات ہوتی ہے نا کہ قراتیں معنی میں بھی فرق ڈالتی ہیں، تو اس کی 2-3 مثالیں عام طور پہ کتابوں میں لوگ دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ پورے قرآن پاک کو شروع سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ایک لفظ کو لے کے حل کریں، تو یہ پھر آپ اندازہ کریں نا کہ اگر یہ قرات فروش کی، کیونکہ عام طور پہ یہ جو اصول کے اختلافات ہیں نا، یہ وہ زیادہ تر ہیں ایکسنٹ اور لب و لہجہ ہے، اس کا معنی پہ زیادہ اثر نہیں ہے کہ آپ علیہم پڑھتے ہیں کہ علیہمو پڑھتے ہیں، کہ آپ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، رابری کر دیں کہ موٹا کر دیں، نقل کر دیں کہ عدم نقل کر دیں، پھر مد بدل میں قصر توسط طول کر دیں، یا پھر سکتا کر دیں، ان کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایکسنٹ ہے، یہ بولنے کے سٹائل ہیں، تو ان کا معنی سے تعلق نہیں، زیادہ تعلق ہوتا ہے فروش کا، جو ہم فروش پڑھتے ہیں نا، تو مالک یوم الدین میں ملک یوم الدین اگر ہو تو اس کا تعلق ہے معنی میں تبدیلی سے۔ تو اگر ان کو آپ شمار کریں تو یہ کلمات پہلے پارے میں آپ ٹوٹل نکال لیں گے تو ممکن ہے 30 بن جائیں گے، تو یہ پورے قرآن پاک کے کلمات 300-400 ہیں، ان کو ایک دفعہ نکال لیا جائے تو بہت بڑا فائدہ اس کا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کام۔ تو میرے دل میں تھا کہ قاری مصطفیٰ صاحب کے بارے میں ذہن میں تھا کہ ان کو میں نے لگانا ہے، اس کورس کو ایک دفعہ مکمل کروا لیں، چونکہ ان کو آن لائن کلاسز میں اس طرح پڑھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ ایک کورس کامیاب کروا لیتے ہیں، تو پھر میں نے کہا ان کو میں اپنے ساتھ لگا کے انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو یہ بہت مفید اور بڑا اہم کورس ہے، یعنی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قراتوں کا معنی سے بڑا تعلق ہے،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ایک قرات کی تبدیلی ہوتی ہے نا لفظ کی، یہ پوری ایک آیت کی مثل ہے. جیسے تفسیر القرآن بالقرآن کا انداز یہ ہوتا ہے مالک یوم الدین، اور اس میں کہیں گے کہ جو مالک ہے، جو مالک جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک تو ہوتا ہی ہے، مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین. اور دلیل یہ دیں گے ملک الناس الہ الناس. اب آپ دیکھیں کہ مالک یوم الدین کی تفسیر کی ملک الناس سے، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے. یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا انداز. تو آپ دیکھیے کہ یہ مالک یوم الدین کی تفسیر 2 آیتوں سے ہوئی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے اور ملک الناس سے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب مالک یوم الدین کی تفسیر ملک الناس سے کرتے ہیں تو ملک یوم الدین خود پوری ملک الناس کی طرح ایک مستقل آیت ہے. تو یہ 2 قراتیں مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، یہ 2 آیتوں کی مثل 2 قراتیں ہو گئیں. تو اس طرح جو ہے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ جو بدلتا ہے تو یہ پوری ایک آیت کی مثل ہے. تو تفسیر القرآن بالقرآن میں آپ اگر حدیثیں پڑھیں تو کتاب التفسیر میں جو متعین قرآن کی تفسیر کی آیتیں آتی ہیں ان کی تعداد بہت گنی چنی 40-50 سے زیادہ نہیں ہوتی. بخاری میں نکال لیں گے، مسلم میں نکال لیں گے، سب ٹوٹل بھی کر لیں تو 100 سے زیادہ حدیثیں نہیں ملیں گی. لیکن یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے قراءات میں کہ یہ سینکڑوں میں چلا جاتا ہے، اور یہ متعین طور پہ قرآن پاک کی تفسیر بن جاتی ہے، چونکہ ایک لفظ میں متعین طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یکذبون اس کی متعین تفسیر آ گئی ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس طرح کر کے لفظ پکڑ کے تفسیر تو نہیں کی نا. تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا لکھا ہے کہ یہ ایک قرات کا بدلنا پوری ایک آیت کی مثل ہوتا ہے. تو بہرحال ہم اب ایک ہی موضوع پر آگے جا رہے ہیں. آپ اپنا کوئی موضوع ذرا بدلیں، کوئی سوال آپ کا اور آپ کے کورس سے متعلقہ اس کو کریں. تو ایسے میں نے آپ کے کورس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں یہ مانوی پہلو ہیں قرات کے، تو ان کو ضرور سیکھنا چاہیے. سو علم الفواصل میں اور یہ ساری جو علم ہے اس کے اندر کیا ہم کوئی خاص متن بھی کور کریں گے؟ کسی ایسے ناظم الظہر ہو گیا یا آپ نے یعنی یہ 4 علوم غالباً آپ کی یہی ہے نا کہ علم الوقف ہے، علم الفواصل ہے، علم الرسم ہے، علم الضبط ہے، یہی ہے نا 4؟ جی جی. اچھا، علم الوقف آپ نے پڑھا ہے اب تک، اور قاری ابراہیم صاحب کی اس میں 2 کتابیں شامل ہیں، المدخل الی علم الوقف اور تسہیل الاہتداء. غالباً یہی 2 کتابیں پڑھی ہیں آپ نے. جی جی. اچھا، علم الفواصل میں ایک متن ہے شیخ عبدالفتاح القاضی کا فرائد الحسان. تو یہ اس کا تک پورا متن ہے 250 اشعار کا. اس میں قرآن پاک کی جیسی قراتوں کا اختلاف ہے، اسی طرح قرآن پاک میں جو قراتوں کی طرح آیات میں بھی اختلاف منزل مل رہا ہے. جیسے عبدالفتاح القاضی کہتے ہیں والکوفی مع المکی یعد البسملہ سواہما اولا علیہم عدلہ، کہ کوفی اور مکی قرآن جو ہیں یہ بسم اللہ کو آیت مانتے ہیں، اور کوفی اور مکی کے علاوہ جو باقی اعداد ہیں ان کی مراد ہے عدد مدنی، عدد بصری، عدد شامی اور عدد ہمسی اور عدد عراقی. یہ جو اعداد ہیں ان کے ہاں بسم اللہ پہ آیت نہیں ہے، ان کے ہاں سواہما اولا علیہم عدلہ، ان کے ہاں جو پہلا علیہم ہے نا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو پہلا علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلی آیت. تو باقی جو ہے ان کے یہاں آیت ہے، ان کے یہاں بسم اللہ پہ آیت نہیں ہے، اور یہ دونوں قول صحیح ہیں. یعنی یہ کوئی اجتہاد کا اختلاف نہیں ہے، یہ باقاعدہ آسمان سے منزل من اللہ اختلاف ہے آیات میں. اسی طرح جو ہے یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ عدد کوفی میں آیت ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، لیکن عدد مدنی وغیرہ میں آیت نہیں ہے. اگر آپ ورش کا قرآن دیکھیں چھپا ہوا تو اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ آیت بنتی ہے، ملا کر ایک آیت یہ ہے. تو اس طرح کر کے آیتوں میں بھی فرق ہے. تو آیتوں کا جو فرق ہے یہ بھی آسمانوں سے نازل شدہ ہے اور یہ بھی وحی پر مبنی ہے. اچھا، آیتوں کے فرق سے بھی معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جیسے یہ دوسرے پارے میں آ رہا ہے، وہاں ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہاں جا کے آیت ختم ہوئی ہے. عدد کوفی میں لعلکم تتفکرون پہ آیت ہے، جبکہ دوسرے اعداد میں فی الدنیا والآخرہ پہ آیت ہے، اور آگے سے نئی آیت شروع ہوتی ہے ویسألونک عن الیتامی سے.
تو اب آپ دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے فی الدنیا والآخرہ کا تعلق پیچھے سے جڑتا ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. تو اب اس طرح کر کے آیتوں کا فرق ہے. اس طرح عدد مکی میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پہ آیت ہے، گویا کہ یہ پورا جملہ ہے. لم یلد کا معنی ہے کہ وہ جنتا نہیں ہے، تو جب وہ جنتا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جنم بھی نہیں کسی سے پایا. اور ولم یولد کا معنی یہ ہے کہ اس کو جنم نہیں دیا گیا، جس کا لازمی مفہوم ہے کہ وہ جنم دیتا بھی نہیں ہے. تو گویا کہ دو دفعہ یہ مضمون جو ہے وہ ان آیات سے نکلا ہے. لم یلد کا معنی ہے لم یلد ولم یولد، اور ولم یولد کا معنی بھی ہے ولم یلد ولم یولد. تو تکرار سے جو ہے وہ تاکید پیدا ہوئی معنی میں. تو عدد مکی میں جو مکی مصحف ہے اس کے اندر قل هو اللہ احد پہلی آیت ہے، اللہ الصمد دوسری آیت ہے، لم یلد تیسری آیت ہے، ولم یولد چوتھی آیت ہے، ولم یکن لہ کفوا پانچویں آیت ہے، اور یہ قد اسمان سے منزل اللہ آیت ہے. تو یہ پورا جو ہے نا ایک علم ہے، اور یہ علم قراءات کی طرح وہی پر مبنی ہے. اور اس پر جو ہے علم الفواصل میں آپ کتاب جو پڑھیں گے اس میں ایک متن ہے پورا شیخ عبدالفتاح القاضی کا، جو عام طور پر کلیات القرآن میں پڑھایا جاتا ہے. ویسے اس پر امام شاطبی کی شاطبیہ کی کتاب ہے، اس طرح ان کی کتاب ہے ناظمۃ الظہر. تو یہ پورا علم ہے. اس طرح جو علم الرسم ہے اس پر بھی جو ہے وہ متن ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ رائیہ اس کو کہتے ہیں. اس کا نام ہے عقیلۃ اطراب القصائد. تو جتنی اردو زبان میں شاطبیہ کی شروحات ہیں اتنی ہی رائیہ کی شروحات ہیں. رائیہ یہی امام شاطبی کا جو کتاب ہے عقیلہ اس کو کہتے ہیں. تو ہمارے کلیات القرآن کے سلیبس میں عام طور پر علم الوقف کا جو سلیبس ہے اس میں اس کی جو ہسٹری اسٹڈی ہے نا وہ ایک کتاب اردو میں ہے الخط العثمانی قاری رحیم بخش صاحب کی، اس کو شامل کر دیا ہے کتاب میں جو قاری مصطفیٰ صاحب کی کتاب علم رسم والی. اور اس کے آخر میں ایک کتاب ڈال دی ہے الاعلان، یہ نظم ہے تقریباً 100 شعروں میں. اور اس کے اندر مصاحف کے اندر جہاں جہاں رسم میں اختلاف ہے، جیسے آیات کا مسئلہ اسمان سے منظم اللہ، اس طرح ایک کلمہ کو لکھنے میں اس کلمے کو کیسے کیسے لکھا جا سکتا ہے یہ بھی اسمان سے نازل شدہ قراتوں میں اختلاف ہے. جیسے عدد مدنی میں اور عدد یعنی مصحف مدنی میں اور مصحف شامی میں وَأَوْصَى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، حمزہ الف کے ساتھ ہے وَأَوْصَى بِهَا، اور باقی مصحفوں میں ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، ان میں الف نہیں ہے. اس طرح عدد شامی میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم میں ہے سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم، واو نہیں ہے. دوسرے مصاحف میں واو ہے. اس طرح 11ویں پارے سورۃ توبہ میں تجری من تحتها الانہار، عدد مصحف مکی میں من کا اضافہ ہے جبکہ دوسرے مصاحف میں من کا اضافہ نہیں ہے. سورہ حدید کے آخری رکوع میں ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بعض مصاحف میں ہے ان اللہ الغنی الحمید، ہوا نہیں ہے. اور یہ قراتوں میں بھی دونوں چیزیں موجود ہیں. تو اب اس طرح کر کے یہ آپ کا علم رسم میں جو الاعلان کتاب آئے گی نا اس کے 100 شعر ہیں، آپ اس کے وہاں اسٹڈی کریں گے اور آپ کے لیے بڑا ہی جو ہے یعنی معلومات پر مبنی علم ہوگا. یہ بھی علم رسم ہے. اور علم ضبط جو ہے یہ آپ میرا خیال آج کل پڑھ رہی ہیں، آج کل پڑھ رہے ہیں نا علم ضبط. جی جی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم ادا کرتے ہیں چیزوں کو، تو ان کی ایک تو ہے تلفظ سے ان کی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے لیے علماء نے بعض علامات مقرر کر دی ہیں کہ اگر اس کو علامت کی صورت میں وہاں لکھ دیا جائے تو وہ ہنٹ ہو، اشارہ ہو کہ یہ علامت کس معنی کو بیان کرتی ہے. مثلا اگر ہم نے نقل حرکت کرنی ہے الارض، تو اس کو جو ہے کیسے لکھا جائے گا، اس کی کتابت کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اسی طرح امالے کی علامت کیا ہے، تقلیل کی علامت کیا ہے، اسی طرح سکتے کی علامت کیا ہے، اشمام کی علامت کیا ہے. اسی طرح جو ہے یعنی مختلف حروف، جیسے الف کبھی سائلنٹ ہوتا ہے جیسے کبھی سائلنٹ نہیں ہوتا. قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، روایت حفص میں پہلے قواریر پہ اگر وقف کریں تو قواریر، اور وصل کریں تو قواریر، وسطن الف نہیں پڑھیں گے وقفن الف پڑھیں گے پہلے قواریرہ میں. دوسرے قواریرہ میں نہ وقفن الف پڑھیں گے نہ وسطن الف پڑھیں گے، تو دونوں صورت میں الف نہیں پڑھا جائے گا، حالانکہ دونوں کو لکھا جب گیا تو الف کے ساتھ لکھا گیا. اب اس الف پر گول دائرہ لگاتے ہیں، وہ دو گول دائرے بھی دو طرح کے ہیں. ایک گول دائرہ اور طرح کا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف وقفن وسطن سائلنٹ ہے. ایک گول دائرہ اس چیز کا ہے کہ یہ وقفن سائلنٹ ہوگا وسطن سائلنٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی علامتیں ساری علم ضبط ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں نا یہ پورا جو ہے انفارمیٹیو جو ہے یہ علوم ہیں
اور ان سے بڑا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس ایک کا بات جو میں نے سیکھی نا میں بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ جا کے جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کو تھوڑا وہ ہو، کیونکہ شروع میں جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ عربی قرآن لے کر آئیں، اور یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اس کو کہنا صرف قرآن آسمانی مصحف. یہ بعد میں پتہ چلا کہ سارے آسمانی مصحف ہیں. جو قرآن پاکستانی اور پاکستان انڈیا وغیرہ میں جو ہوتے ہیں جس میں کافی ساری علامات ہیں اور جن کے مطلب نہیں پتہ ہوتے تھے، علم الوقت سے اس کے سارے مطلب سالو ہو گئے ساری چیزیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. اتنے زیادہ علماء نے کام کیا ہوا ہے، مطلب وی شوڈ بی گریٹفل ٹو علماء، رائٹ، کہ سارے اس میں مارکنگ کی ہوئی ہے. اگر آپ جو عربی جو یہاں پر قرآن ہے اس میں کم مارکنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ مجھے کافی، کیونکہ میں نے اس سے پڑھنا بند کر دیا تھا شروع میں، بٹ جب میں نے علم الوقف کیا پراپر طریقے سے اور ناظمۃ الظہر وغیرہ کیا، تب جا کے میں نے پھر اپنی پرانی قرآن سے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سارے مجھے اس کے وقوف اور ساری چیزیں سمجھ آنے لگیں. تو یہ یہاں پر نارتھ امریکہ میں کانسیپٹ ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم پاکستانی قرآن کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی. ہمیں علوم کا پتہ ہی نہیں ہے نا، اس مجھے لیے پتہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے ہے. ویسے آپ کو ایک بات اور ذکر کروں کہ پاکستانی قرآن جو ہے اس کے پیچھے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، چونکہ یہاں یہ سارا کام جو ہے ایک زمانے میں تو منتقل ہوتا آ رہا تھا اہل علم کے ہاتھوں، لیکن پچھلے 200 سالوں سے پاکستانی اور یہ جو برصغیر کا قرآن ہے نا، یہ خطاطوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. خطاطوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کو لکھتے ہیں اور وہ خود ان کو پتہ کچھ نہیں ہے ان علوم کا. تو اب یہاں بہت ساری غلطیاں ہیں ان مصاحف میں اور ان کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ سٹینڈرڈ قرآن کے نسخے جو ہیں وہ پاکستان میں اور انڈیا میں اس پر بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی ہے. ایک قرآن پاک جو ہے قاری ابراہیم صاحب، قاری صہیب صاحب، قاری ادریس صاحب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم لوگوں نے تیار کیا تھا آج سے 8-10 سال پہلے. یہ دارالسلام نے شائع کیا ہے. یہ کم از کم جو ہے قرآن پاک سٹینڈرڈ ہے جس میں جو ہے علم رسم، علم ضبط، علم الفواصل اور علم الوقف کا باقاعدہ جو ہے فنی اعتبار سے پورا اہتمام کیا گیا ہے. تو لیکن علم ضبط کا اہتمام اس میں بھی نہیں ہے. ابھی ایک قرآن پاک ہم نے قرآن کالج سے آج سے 3 سال پہلے تیار کر لی تھا، ابھی تک ہم نے پرنٹنگ کے لیے نہیں دیا. قرآن کالج لاہور کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہم نے علم ضبط کی علامات بھی ساری ڈالی ہیں. ابھی تک علم ضبط پر مشتمل کوئی قرآن ابھی تک اردو دان طبقے کی طرف سے نہیں آیا. تو بہرحال جو ہے نا یہ بڑی کرنے کے کام ہے. ہم نے پہلے 20 قراءات میں قرآن تیار کیے تھے آج سے کوئی 20 سال پہلے، اور وہ اس وقت جو ہے اس پروجیکٹ کو ہوئے مکمل ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. تو پچھلے 5 سال میں میرے ساتھ کو 30 افراد کی ایک ٹیم ہے. ہم لوگوں نے 80 قراءات میں جو اشرا کبریٰ کے قرآن ہے وہ سب کے سب تیار کر لیے ہوئے ہیں، اور اس کی تقریباً رونمائی ہم کر رہے ہیں مارچ کے درمیان میں انشاءاللہ. تو 80 قراءات جو ہیں متواتر جو قراءت اشرا کبریٰ کے تحت آتی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے مطابق الگ الگ قرآن پاک جو ہے نا اس کا ایڈیشن ہوگا، اور اس میں پھر ہر ایک میں جو اس کے رسم کے کلمات کا فرق ہے دوسرے قرآن سے، اس کے آیات کا جو فرق ہے، پھر قراتوں سے بس اوقات وقف بدلتے ہیں ان کا جو فرق ہے. تو یہ ساری چیزوں کا اس میں جو ہے وہ ہم نے اہتمام کیا ہے الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ شیخ ماسر راضی اور سوری علم فواصل کے بارے میں پوچھنا تھا. جب اس طرح قرآن نازل ہوتا تھا اور جیسے کہ وہ آیت کاؤنٹ ہوگی نہیں ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ ہی بتا دیتے تھے کہ یہ تھوڑا سا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شروع میں بتانے کی بجائے انداز یہ تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے رکتے تھے وہی آیت کو شمار کر لیتے تھے، وہ آیت کی ایک نشانی ہوتی تھی. تو عبدالفتاح القاضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب آپ پڑھیں گے نا فواصل، اس کے شروع میں بتایا کہ یہ آیات کا فرق صحابہ میں منتقل کیسے ہوا، اس پہ بقاعدہ بحث کی ہے کتابوں میں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے سے صحابہ اکرام نے آیات کو اخذ کیا. تو آپ مختلف وقتوں میں قرآن پاک کو پڑھتے، تو ایک دفعہ آپ نے ایک جگہ پہ وقف کیا تو وہاں انہوں نے آیت کو اخذ کر لیا، اور دوسری جگہ پہ دوسری دفعہ وقف کیا تو دوسری جگہ پہ آیت کو اخذ کر لیا. تو کس انداز میں یہ علم منتقل ہوا ہے یہ ایک پورا خود ایک الگ موضوع ہے. تو اس طرح سے یہ آیات کا علم بہرحال پورا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اخذ شدہ ہے صحابہ کا. پھر اس کے بعد چلتا آ رہا ہے. اب تو اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں ہیں علم الوقف پر، علم ہر علم پہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں. یہ تو اردو زبان میں ایک اچھا کورس قاری مصطفیٰ صاحب نے ایک سلیبس کی کتابیں قاری ابراہیم صاحب نے خاص طور پہ تیار کروائیں. تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، ورنہ عربی میں تو کتابیں بہت زیادہ ہیں ان میں سے ہر ایک چیز پر.
ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ علم رسم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے نا، تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا نبی کریم کو کہ کس طرح اس کو لکھنا ہے؟ اب اس میں جیسے بڑی وہ بات اصحاب یہ ہے صفا کہ کو نبی لکھواتے صلی تھے اللہ نا۔ علیہ وسلم تو ساری بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو آپ نے پھر کیسے اس کی تعلیم دی صحابہ کو؟ تو اس کے بارے میں ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ 21ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیت ہے کہ اے نبی تو نہ پڑھنا جانتا تھا اور نہ تو لکھنا جانتا تھا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، یہ نبوت کے زمانے سے پہلے، 40 سال کی عمر سے پہلے، من قبلہ من کتاب ولا تخطه بیمینک، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا کہ تجھے لکھنا نہیں آتا تھا اور تجھے لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اذا لارتاب المبطلون، کیونکہ اگر تجھے یہ پہلے آتا ہوتا تو پھر لوگ جو ہیں مبطلون جو ہیں وہ شک کا شکار ہو جاتے کہ یہ کہیں سے جا کے لکھا ہوا پڑھ کے آ کے ہمیں سنا دیتا ہے، تو یہ یا کہیں سے جا کے پڑھتا ہے اور لکھ کے آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو دیکھیں نا پہلی وہی میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلے وہی سے قلم کے ساتھ لکھنے کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب یہ اس کی کیفیت کیا تھی؟ تو مستدرک حاکم میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت ہیں جو سب سے نمایاں صحابی ہیں اس میں قرآن کے، تو صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں مجھ پہ پیش کرو، صحابہ جب اس کو دوبارہ پیش کرتے تو فَأَقَامَهُ، تو آپ اس کی درستگی کرواتے، حالانکہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ ان سے کہتے کہ بتاؤ تم نے اس کو کیسے لکھا۔ لیکن اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب نعمت ہے کلمہ یا رحمت کلمہ ہے، تو اگر یہ لمبی تا سے لکھا جائے تو وقف کیسے ہوگا؟ نعمت اور رحمت، اور بعض جگہ وہ قرآن پہ گولتا سے لکھا ہوا ہے، تو جب گولتا سے نعمت اور رحمت لکھا ہو تو وقف کیسے ہوگا؟ نعمہ اور رحمہ، ایسے ہی ہے نا؟ جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہو تو پھر جیسے چاہیں لکھ دیں، تو بتائیے اس سے تلاوت پہ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جی پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت پہ تو ساری امت کے اتفاقاً یہ محفوظ ہے، تو اگر یہ تلاوت محفوظ ہے تو وہ رسم کے تابع ہے۔ ہمارے تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وقف کی تعریف کے کلمہ آخر کلمہ غیر موصول کے آخر پر رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ کلمہ غیر موصول یعنی وہ کلمہ جو کتابت میں ملا کر نہیں لکھا گیا، اس کلمے کے آخر پر رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ انما کلمہ انما کے ساتھ لکھا گیا اور انما کلمہ لکھا گیا تو وہاں وقف انما پر کیا جائے گا، انا پر جائز نہیں ہے۔ اور کئی جگہ پہ انا الگ لکھا اور ما الگ لکھا تو وہاں انا پر بھی وقف جائز ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جیسے میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں اس کی، یہ ابو عمر بصری کی قرات میں ہے وَإِ كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سورہ قصص کے آخر میں، تو وہی پہ وقف جائز ہے، اور کسائی کی قرات میں وہی کاف پہ وقف جائز ہے۔ اب کلمہ وہی جو ہے یہ تو افسوس ہے اور کاف تشبیہ ہے، اور انا یہ وہی حرف تحقیق ہے بے شک کے معنی میں، تو اب یہ وہی کا انا 3 کلمے ہیں نا، جی اگر اس کو ملا کے لکھا ہوا تو پھر وہی پہ وقف جائز نہیں ہونا چاہیے، اور وہی پہ جائز نہیں ہونا چاہیے، اور وہی کا انہ پہ جائز پر واجب ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہ رسم میں اس کو اگر آپ الگ کر کے لکھیں یا ملا کر لکھیں تو مجھے بتائیے کہ تلاوت پہ اس کا اثر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جی جائے گا۔ تو جب کہا جاتا ہے نا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو ہمارا دنیا کے جو قرآن پاک ہے یہ لوح محفوظ جو قرآن پاک کے صوف سے مطابق ہے۔ تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے، تو آپ نے اس کو کیسے کیا سارا کام؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے زید بن ثابت والی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ پہ پیش کرو، تو اس میں اقامہ ہوا، آپ اس کی درستگی کرواتے، یعنی صحابہ سے کہتے ہیں مجھے پڑھ کے دکھاؤ، وصلاً بھی آپ ان کو جب قاری صاحب پڑھاتے ہیں کسی کو تو وصلاً وقفاً دونوں طرف پڑھانا سکھاتے ہیں نا۔ ابھی وقف کا انداز اس میں کیا ہے؟ وقف کا وصل کا انداز کیا؟ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ترتیل جو ہے یہ آدھا وقف ہے، آدھا وقف کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف اور وصل دونوں کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہوں گے نا، یا آپ کے خیال میں کہ وقف کا انداز صحابہ نے اپنی عقل سے لگا لیا تھا کہ کسی کلمے میں رکنا کیسے ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے نا، جی جی بولیں آپ ذرا۔ جی تو جب شیخ آپ جی نے جی یہ بھی سر سکھایا تو یہ چیز جی اس چیز سے لکھنے کا انداز طے ہو جاتا ہے
مثلا نعمت پہ آپ نے جب جہاں نعمت میں آپ نے لمبی تا سے وقف کروایا صحابہ کو، تو لکھنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کو لکھنا لمبی تا سے ہے، کیونکہ قواعد معروف قواعد جو مروج قواعد تھے ان میں جب کسی پر لمبی تا کے ساتھ وقف کیا جاتا تو اس کو لکھنے میں لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا تھا، اور جب کسی جگہ پہ گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے جسے تا مدورہ کہتے ہیں، تو پھر وہاں لکھا بھی اس کو گول تا کے ساتھ جاتا تھا جو وقفاً ہاتھ سے بدل جاتی تھی۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ نعمت گولتا سے لکھا ہے، کئی جگہ پہ لمبی تا کے ساتھ لکھا ہے، اب ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ دونوں ہی صحیح دونوں ہے صحیح کریم کا۔ دونوں صحیح ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف نعمہ کر کے کروایا تو وہاں انہوں نے نعمتن گولتا کے ساتھ لکھ دیا، اور جہاں لمبی تا کے ساتھ وقف کروایا وہاں نعمت لمبی تا کے ساتھ لکھوا دیا آپ نے۔ یہ بڑی مثالیں اس کی، ہی ہاتھ لما توعدون۔ اب اس میں ہی ہاتھ اگر لمبی تا کے ساتھ لکھیں تو وقف ہوگا ہی ہاتھ، اور اگر گول تا کے ساتھ لکھیں تو پھر وقف ہوگا ہی ہا، اور یہ بعض قراتوں میں ہی ہا بھی ہے، یہ غالباً ابن کثیر کی قرات ہے، ابو جعفر کی۔ ہاں جی، ہوا کے اوپر وقف ہوتا ہے تو یعقوب کے لیے ہوا، جیسے ہوا وہ ہے چیز اور ہے، اس کے اوپر وہ وقف ہو ہے تو وہ سکتا ہاتھ ہے، سے ہوگا۔ وہ چیز ذرا اور ہے، وہ اور چیز ہے، وہ پھر انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ یہ چیز نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ بس اوقات وقف کرتے ہوئے جو ہے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے روم کے ساتھ وقف کرنا ایک انداز ہے، تو یہ جو ہے سکتا ہے نا، یہ حرکت کے مرتبے میں ہوتی ہے، جیسے حرکت ہوتی ہے نا، جیسے نستعینو کی پیش ہے تو پیش کو کے مرتبے میں ہائے سکتا ہوتی ہے، ہائے سکتا حرف نہیں ہے، یہ حرکت کے مقام میں ہے، اس لیے لم یتسنہ کی ہا جو ہے وما ادراک ما ہی لے لیں، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ کلمہ وما ادراک ما ہی کیا ہے اسے، یہ ہیا ہوا ہیا نہیں ہے، یہ وہ ہے، تو ہیا کی ہا کیا ہے، یہ ہائے سکتا ہے، اور ہائے سکتا کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، جب ترجمہ کرتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ تو حرکت ہے، حرکت کا تو ترجمہ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ تو بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر اگرچہ اختلاف بھی ہوا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن پاک کا رسم توقیفی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں توقیف جو وہی پر مبنی ہو، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ قرآن کا رسم توقیفی ہے، اور اس پر سب امت کا اجماع ہے کہ جو اس کو توقیفی نہیں بھی کہتے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ اب اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اب جس پر پوری امت نے اتفاق کر لیا اب یہی چلے گا آئندہ۔ تو بہرحال بات جو بھی کہہ لیں، قرآن پاک کا یہ جو رسم ہے اس کے اندر کئی ایسے پہلو ہیں، ان سے کئی معنی نکلتے ہیں، یہ موضوع ہمارا لمبا، اور آپ کے جو پیریڈ ہے 1 گھنٹے کا تھا نا؟ جی شیخ، تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اب کوئی بات اب دیکھیں ٹائپ کریں گے تو جو لوگ آئے ہیں تو ان کا ٹائم خراب ہوگا۔ ہاں جی، کوئی ایک آدھ کو چھوٹا سا سوال 2-3 منٹ کا تو کرنے، بس اب کلاس ختم کریں۔ استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا۔ استاد محترم میں اشعار یاد کر رہی تھی مختارات کے، تو وہاں پہ آج یاد کر رہی تھی، تو اس میں ہے کہ وَقُلْ أَلِفًا عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَتْ باب الحمزتین فی کلمہ میں، تو ادھر یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اہل مصر سے مراد کون سے قرہ ہیں؟ بیٹا امام ورش جو ہے نا، امام ورش ان کے ایک شاگرد ہے ازرق جو اشرا صغرا میں شاطبیہ کا طریق ہیں، اور ان کے ایک دوسرے شاگرد ہے اصبہانی، یہ اشرا کبرا میں آتے ہیں۔ جو ازرق ہے نا یہ ورش خود مصر کے ہیں، ورش خود مصر کے ہیں، تو ان کی جو روایت مصری لوگ نقل کرتے ہیں نا، اہل مصر، مصر والے جو لے کے چلتے ہیں وہ روایت ان کے ابدال کی ہے، اور جو چیز انہوں نے آ کے امام نافع سے مدینہ میں آگے پڑھی تھی وہ تسہیل ہے، وہ ان کی روایت وہ اس لیے ہے، وہ کیا اگلا شعر اس کے بعد وَقُلْ أَلِفًا عَنْ وَقُلْ أَهْلِ أَلِفًا مِصْرَ عَنْ أَهْلِ تَبَدَّلَتْ، مِصْرَ تَبَدَّلَتْ آگے کیا ہے بِوَرْشٍ وَفِي سِوَىٰ بغداد آمَنْتُمْ يُرْفَ وَلَيْسَ مُبَدَّلًا۔ ہاں تو یہ اہل بغداد ہے، کیا لفظ ہے؟ استاد محترم وَقُلْ أَلِفًا عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَتْ لِوَرْشٍ سِوَىٰ آمَنْتُمْ وَلَيْسَ مُبَدَّلًا وَذَاكَ ثَلَاثٌ مَعَ آلِهَةٌ فَلَا تُبَدِّلْ لَهُ أَيْضًا بَلِ یہ الْكُلَّ نہیں ایسے سَجِيلًا۔ نہیں، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، اس میں آپ کے اشعار تھوڑے سے مختلف ہیں، میں شاطبیہ کے اشعار کی بات کر رہا ہوں۔ شاطبیہ میں موجود ہے کہ اہل مصر کی روایت ابدال ہے اور اہل بغداد نے تسہیل نقل کی ہے، وفی بغداد یروى مسہلہ کر کے شعر ہے، وہاں شاطبیہ کا دوسرا شعر ہے، تو اہل بغداد سے مراد یہ مدینہ کے لوگ ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ 2 روایتیں ہیں، امام ورش کی ایک روایت ہے جو مصر کے مشائخ سے انہوں نے پڑھی تھی، وہ اس کے مطابق جو ہے، اور ورش خود مصری ہیں، نافع وہ مصر کے نہیں، وہ تو مدینہ میں رہنے والے تھے، تو ورش مصر سے سفر کر کے مدینہ آئے تھے امام نافع سے پڑھنے،
تو پہلے جو اپنے اساتذہ سے، جو مصر میں ان کے اساتذہ تھے، ان سے انہوں نے جو پڑھی ہے وہ ابدال کی روایت ہے، اور امام نافع سے آ کے جو انہوں نے روایت دی ہے وہ لی ہے جو قالون کے امام نافع نے پڑھائی ہے. آپ کو پتا قالون کے امام نافع نے تسہیل پڑھائی ہے، اور آپ کو اگر وہ اصبہانی کی روایت کا پتا ہو، اشرا کبرا میں تو اصبہانی تسہیل ہی کرتا ہے، اس کے لیے ابدال نہیں ہے، اور اصبہانی جو ہے وہ ادھر کا نہیں ہے، مصر کا. تو ازرق جو ہے وہ ورش کی مصری روایت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو شاطبیہ کا طریقہ ہے. تو سمجھ آئی کوئی بات کی؟ یہ اس بات سے گہری ہیں. جی صاحب. تو اصل میں یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ امام ورش کی جو روایت مصری مشائخ سے ہے اس کے مطابق ان سے ابدال ہے، اور جو اہل بغداد سے آ کے انہوں نے نقل کیا ہے امام نافع ورش، اس کے مطابق انہوں نے تسہیل پڑھی ہے. چنانچہ ان کی دونوں روایتیں ہیں، اور دونوں کے مطابق جو ہے وہ پھر ان کی روایت شاطبیہ میں امام شاطبی نے لے لی ہے. جی استاد. چلیں جی حمیرہ، آپ کلاس کی جو ہے نا بڑی ہیں، تو میرا خیال اب ختم کر دینا چاہیے نا کلاس کو. جی چلیں آج یہ آپ کی جو ہے نا اچانک ایک میرے ساتھ چلے میٹنگ ہوگی، کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ آپ قاری مصطفیٰ صاحب کے ساتھ جو آپ کا، میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو 2 مہینے آپ اگر لمبا ہوتا ہے کر لیں، تاکہ ایک دفعہ اچھی طرح مطالعہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ قرآن پاک کا جو مانوی پہلو ہے اس کی قرأت کا، وہ اس کلاس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے اگلا کورس جو ہے وہ مان با شروع کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا شوق قرآن پاک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں میں منتخب کر لے. جزاک السلام اللہ. علیکم. آپ نے تشریف لائے اور ہمیں جیسے ہمارے اوپر بارک اللہ فیکم ونفع بکم. آمین. ٹھیک ہے جی، پھر چھٹی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.